جو ہاتھ پہ اس نے کہا تھا نا کہ مخالف سمتوں، تو اس کے دونوں ہاتھوں پہ دونوں پاؤں پہ جو ہے نا وہ کیلیں گاڑی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا محل بھی دکھا دیا تھا. جی ممی کو کیلیں گاڑتا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو رومن اور یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، جتنی جو زیادہ بری سزائیں ہیں نا وہ ادھر ہی سے نکلی ہیں. مسلمان جو ہے وہ ایک دم مارنے کا حکم ہے کہ گردن کاٹ دو، اذیت دے کے مارنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو وہ کروسیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایون کہ اس میں تو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موت سے پہلے کئی موتیں مرتے ہیں. اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایسے بندے کو ایپیلیپسی بھی ہو جاتی ہے، اس کا جو ساری آکسیجن جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، خون جو ہے نیچے، اور اس کے پورا جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اس کا وزن ہوتا ہے، یعنی ان ہاتھوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کو سوچ کے بھی انسان جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے کہ اتنی یعنی اذیت ناک جو ہے نا انہوں نے یہ نکالی تھی یہ سزائیں. اور یہ جو فرعون ہے اس کو تو آپ دیکھ ہی لیں، جبکہ اس نے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، فوراً نہیں وہ مرتا، اس کا آہستہ آہستہ خون نکلتا رہتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو اگر ایک ہی سمت کے کاٹ دیے جائیں پاؤں اور ہاتھ تو انسان کی موت فوراً واقع ہو جاتی. لیکن یہ انٹیلیجنٹ تھا، اس کو پتا تھا کہ فوراً نہیں مارنا، تڑپا کے مارنا ہے. تو الگ سمت جو ہے نا وہ، کیونکہ جو دل کی ہماری جو رگ ہوتی ہے نا اس کی نس وہ ہمارے پاؤں میں بھی جاری ہوتی ہے. اور جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے. تو اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ جب ان کو کیلیں ٹھوکی گئی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی، تو پھر آپ جو بہت اذیت ہو، جب آپ کو ٹیکا لگ رہا ہو، مجھے تو وہ جب انجیکشن لگتا تھا تو میں اللہ سے مانتی تھی رب بھی لگا یا اللہ میرے لیے یہ جو انجیکشن ہے یہی میرے لیے وہ کیلوں کی مانند تھی، وہ اس طرح وہ ڈالے جاتی تھی. تو اب دنیا میں جو بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا اللہ اپنے پاس ایک گھر بنا لے. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. سلف صالحین کہتے تھے جنت کیا چیز ہے، ہم تو اللہ کا دیدار مانگتے ہیں. تو اللہ جو جس کو اللہ مل گیا تو جنت میں مل گئی تو سب کچھ ہی مل گیا، اس کو پھر جنت الفردوس بھی مل گئی. تو یہ جو ہے نا دعا خاص طور پہ عورتوں کو خاص طور پہ چاہیے، کیونکہ وہ جہنم میں ان کی کثرت ہوگی. اللہ ہمیں اپنے پاس اپنے لیے ایک گھر بنا لے، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کی بیویاں جو برے کام کرتی ہیں ان کی سزا بتائی، اور جو برے لوگ ہیں ان کی جو فرعون ہے اس کی بیوی کی تعریف بیان کی. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور اسی طرح یہ جو ہے حضرت عائشہ کو اس طرح دوسری عورتوں پر فضیلت ہے جیسے کہ سورہ یعنی جو میٹھی چیز ہے اس کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے. 29 پارہ شروع کر لیتے ہیں. سورہ ملک آ جاؤ. ہاں اس کو بہت پسند ہے. آج جلدی سے آ جاؤ، جلدی ٹائم نہیں. چلے ٹھیک، چلے الحمدللہ. چلو جلدی کرو. جلدی کرو ٹائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اس کو نا یہ صورت بہت پسند ہے
تو کہتی ماما پہلے دن سے اس نے نا بولا جب آپ 29 پارے کو پہنچیں گی تو آپ اس سے ضرور تلاوت کروائیے گا. میں نے کہا اچھا. یہ ماشاء اللہ حفظ کریے, اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے, اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں, یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا, اور اسی طرح یہ اس کے لیے سفارش جو ہے نا وہ اس کی قبول کی جائے گی جس کا میرٹ ہوگا, یعنی جس کے لیے جو ہے نا وہ جو شرک نہیں کرے گا, جو دوسرے کبیرہ گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو بچائے گا. تو رات کو ضرور جو ہے وہ سونے سے پہلے سورہ ملک جو ہے وہ پڑھا کریں, اور اس کو یاد بھی ہمیں کرنا چاہیے. جی 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 سورہ سجدہ بھی پڑھتے تھے اور سورہ ملک بھی. اور اسی طرح کچھ لوگ کا میں وہ بتاؤں کہ جو لوگ سورہ ملک پڑھتے تھے اگر ان کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی ایکسپیرینس ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ سورہ ملک کی برکت کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے خواب میں آتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مسائل ہے, کوئی ان کی قرض ہے تو وہ بتا بھی دیتے ہیں. تو یہ سورہ ملک جو ہے وہ اتنا جو ہے نا اس کی برکت ہے کہ آپ کے قبر میں بھی اگر کوئی عذاب ہے یا آپ کے اوپر کوئی مشکلیں ہیں تو یہ خواب کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اور جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ, اور اسی طرح کہا جاتا ہے مجھے ایک ذکی یاد ہے کہ عقل انسان کی شکل میں آئے گی, ہاں کسی شکل میں آئے گی جو ہے نا تاکہ انسان جو ہے وہ مانوس ہو جائے یعنی ڈرے نہ, اور اس طرح قرآن بھی کسی انسان کی شکل میں بھی آئے گا. ہمیشہ پڑھتا. ہاں جی بالکل. ہاں تو یہ دیکھیے یہ وہ ہے کہ جو انسان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور آپ دیکھیے پوری آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس سورت کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ دیکھیں کس چیز کا مقصد کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا کہ ہمیں آزمائے. ایہکم احسن عملا, کہ تم میں آزمائے کس چیز میں کہ تم میں اچھے کام, کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے, اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا, اور تو دیکھنے والے رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا, اور دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب میں پہلے بھی جب درس دیتی تھی نا تو میں لوگوں کو کہتی تھی کہ آپ جا کے آسمان کو ضرور دیکھیے گا کہ کیا آپ کو وہاں پہ کوئی دراڑ نظر آتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا آسمان پر بھی غور کیا کریں, اپنی کائنات پر, اللہ کی جو کائنات ہے نا ان کو غور کرے, دیکھیں جا کر, پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے, تیری نگاہ تیری طرف تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا. دیکھیے یہاں پہ ستاروں کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے, اور شیطانوں کے لیے ہم نے بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ایک اور ستاروں کا مقصد وہ کیا ہے, راستہ معلوم کرنا, ٹھیک ہے, اس کی نشاندہی کرنا راستوں کی. اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی, قریب ہے ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. وہ جواب دیں گے کیوں نہیں, بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا, اور ہم نے کہا اللہ نے جو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. اور کہیں گے اگر تم